اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وسید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورة العنکبوت وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. برادران و خواہران اسلام، المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں المہدی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی 230ویں نشست کا آج آغاز ہو رہا ہے اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 39 سے یہ درس شروع ہو رہا ہے. ہم نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ عنکبوت سپائڈر کو کہتے ہیں، مکڑی جو جالا تنتی ہے، جالا بنتی ہے. اور مکڑی ایک وہ تھی جس نے جالا بنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار میں تھے. اس وقت بحث ہماری پہنچی تھی آیت نمبر 39 پر اور بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی برا سے برا، پرانا سے پرانا جادو ہو کسی پر، اور اس آیت کا پہلا ٹکڑا وقارون وفرعون وحامان، یہ 3 نام اگر کوئی لکھ کر تازہ ریت کے اوپر، جو دریا کی ریت ہو، قبلہ رخ ہو کر، اور ان کے اوپر پاؤں رکھے تو اللہ تعالیٰ پرانے سے پرانے جادو ختم کر دیں. دریا یا سمندر جی ایک چیز. تو مولانا فرمائیں وقارون وفرعون وحامان، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاکت تک پہنچا دیا. یہ بیسیکلی بحث ہو رہی ہے ہلاکت. پہلے اللہ بیان فرما چکا ہے کہ بہت ساری قوموں کو میں نے ہلاک کیا. یہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. وہ گھٹنوں کے بل ہو گئے، جی آئیے پیچھے، وہ گھروں کے اندر اوندھے منہ عذاب میں مبتلا ہو گئے. عذاب کی کئی قسمیں ہیں. وقارون وفرعون وحامان، اور قارون کو، فرعون کو اور حامان کو بھی ہم نے تہس نہس کر دیا. آج قارون کہاں ہے؟ عرض کیا تھا کہ وہ زمین میں آج بھی دھس رہا ہے، آج بھی ڈیلی بیسس پر. اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی زمین کتنی وسیع ہے اور اللہ کا غصہ کتنا سخت ہے. کتنی گہری ہے، کتنی گہری ہے کہ ابھی تو ختم نہیں ہو رہی ہے، قیامت تک وہ دھستا ہی جاتا رہے گا. یہ اللہ کے غصے کی بھی دلیل ہے. اگر کوئی بندہ بخیل ہو تو اللہ اسے کنٹینیوس پنشمنٹ دیتا ہے، بروکن پنشمنٹ نہیں دیتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زندگی میں سخی رہیں، قارون مزاج، سٹنجی، بخیل، کنجوس نہ بنیں. وقارون، اور فرعون ظالم تھا. فرعون آپ کو معلوم ہے کہ وہ ظالم تھا. فرعون نے قتل کیے 70 ہزار افراد کو ایٹ اے ٹائم اس نے قتل کیا. تو وہ قاتل تھا. تو ہمیں چاہیے کہ قاتلوں سے برات کا اظہار کرے. حامان، اور حامان کے بارے میں بھی میں بتا چکا ہوں، کزن کا واقعہ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے بالبینات، معجزات لے کر. ایک صورت بھی ہے نا بینہ، وضاحت والی چیز. بینہ یہاں کھلی دلیل کو، اوپن آرگیومنٹ
بینہ کہتے ہیں بینات اس کی جمع. فاستکبروا فی الارض وکانوا سابقین. بس انہوں نے وہ جو قارون فرعون اور حامان تھے اور ان کے فالوور انہوں نے کیا گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا. فاستکبروا فی الارض, انہوں نے بنی اسرائیل والوں نے تکبر کیا زمین میں. باب استفعال طلب کے لیے آتا ہے. انہوں نے ڈیمانڈ کی, روڈنیس کی, اس ڈیمانڈ کی سپلائی ہم نے یہ دی, ہم نے انہیں برکت دی. فاستکبروا فی الارض وما کانوا سابقین, وہ نہیں تھے سبقت لے جانے والے. یعنی اگر وہ سبقت لے جانے والے ہوتے, سابقوا الی الخیرات, خیرات کی طرف نیکیاں کرنے والے ہوتے, تو ہم ان کو ہلاک نہ کرتے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس ایک کے گناہ کے ساتھ. اللہ فرما رہا ہے ہم جو پکڑتے ہیں گرفت میں لیتے ہیں گناہ کے ساتھ. اخذنا, ہم نے پکڑ لیا, گریب کر لیا, بِذَنبِهِ, اس کے گناہ کے وجہ. ہر قوم کا, ہر ظالم کا, ہر جابر کا, ہر غاصب کا, ہر حاسد کا, ہر مغتاب کا, ہر جابر کا ایک گناہ ہوتا ہے. وہ گناہ کے ذریعے ہم نے ان کو پکڑ لیا, کسی نے کسی گناہ کے ذریعے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, بعض لوگ ان میں سے ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کی. پتھر برستے تھے. یہ امت محمد کے لیے حضور کی, آقا کریم کی عنایت ہے کہ اللہ عذاب نہیں کر رہا, ورنہ اس امتوں پہ تو عذاب ہوتے تھے, پتھروں کی بارش ہو جاتی تھی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, اور کچھ ایسے تھے جنہیں چنگھاڑ, صیحہ بھی گزر چکا ہے, چنگھاڑ نے آ کے لے لیا. ایک ایسی آواز آتی تھی سخت کہ کانوں کے پردے پھٹ جاتے تھے, ناک کے نتنے پھٹ جاتے تھے, دماغ کی نسیں پھٹ جاتی تھی, اور آدمی بیٹھا کا بیٹھا مر جاتا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, اور خسفنا یہ بھی آ چکا ہے, پہلے گزر چکا ہے. اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا. ان کے اوپر زمین, تبس کی زمین یاد ہوگا, تبس کے اندر لاکھوں لوگ لمحے کے اندر زمین میں دھس گئے. یا موہنجودڑو پہ جا کے دیکھیں, ہڑپا کو جا کے دیکھیں, وہاں کس طریقے سے 4000 سال پرانی تہذیب آپ کو نظر آتی ہے. وہ بستیاں الٹ گئی ہیں. ٹیکسلا میں بھی ہے, ٹیکسلا میں بھی ہے, آثار قدیمہ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, اور ان میں سے بعض وہ تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ عذاب کی ڈیفرنٹ سائنز کا اظہار فرما رہا ہے کہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں, یوں بھی کر سکتے ہیں. ہمارا عذاب اس میں بھی محدود نہیں ہے, ہم جیسے چاہیں جس کو پکڑ سکتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ جو اپنے آپ کو پکڑنے کا ذریعہ بناتے ہیں یہ خود کرتے ہیں, اللہ تھوڑی کسی پر ظلم کرتا ہے. یہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ خود اللہ کو موقع دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے. مثلا آج کل جو ہمارے ہاں ایک ہڈ حرامی شروع ہو گئی ہے, امریکہ, کام نہیں کرتے, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھے ہیں. آپ خود دعوت دے رہے ہیں اللہ کو کہ آپ کو فقیر بنا دے. آپ کو محنت کرنی چاہیے. اگر آپ گھر سے نہیں نکلیں گے, محنت نہیں کریں گے, ہاں محنت آپ کریں, گھر سے آپ نکلیں, زحمت آپ اٹھائیں, صدقہ و خیرات آپ میں, اخلاق آپ اچھا رکھیں, نماز آپ پڑھیں, قرآن آپ پڑھیں, پھر کہیں کہ بارے الہ تو میرے اوپر رحم کیوں نہیں کر رہا جب میں محنت کر رہا ہوں اور میں معصیت بھی نہیں کر رہا ہوں, تو مہربانی کر. تو اس وقت پھر اللہ کے فرشتے باقاعدہ جلال الہی کو آ کر ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے اندر انسان گر جاتا ہے. سبحان اللہ. صلوات اللہ محمد علی محمد. میرے پاس جتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں اکثریت وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے. ایک ہمارے صاحب ہیں یہاں بھی آئے تھے, میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کے ڈپریشن کا علاج یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں. ان کو 4 سال ہو گئے, نماز نہیں شروع. کل شکوہ کر رہے تھے اللہ کا. میں نے کہا بھئی 4 سال سے آپ اللہ کا شکوہ کر رہے ہیں, آج میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں جو آپ سے ہر روز کہتا ہوں نماز پڑھے بغیر مجھ سے بات نہ کریں, نماز پڑھی ہے؟ کہتے نہیں. نماز تو ہم نہیں پڑھ سکتے,
سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ آپ کا ڈپریشن ختم نہیں کرے گا۔ بس یہ ایک سودا ہے جو اللہ نے کر مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو ولی بنا لیا، سرپرست بنا لیا، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح، اتخذت بیتا، وہ گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتَ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، دنیا میں سب سے کمزور گھر ہوتا ہے مکڑی کا۔ کیوں ہوا میں اڑ کے چلا جاتا ہے؟ بس وہ لوگ جو غیر اللہ کو اپنا ولی بناتے ہیں، غیر اللہ کو ولی نہیں بنانا، ولی اللہ کو تو ولی بنانا، مولا علی غیر اللہ تھوڑی ہے، دشمن اللہ کو، دشمن خدا کو ولی نہ بناؤ۔ ولی اللہ کو کیسے ولی نہیں بنائے؟ اپنے ماں باپ کو بھی ولی بنائے، وہ بھی ولی ہے، ہمارے ہسبینڈ بھی ولی ہے، البتہ وہ امریکہ میں نہ ہو، امریکہ میں تو وہ خادم ہے، نوکر ہے۔ مثل الذین اتخذوا، صحیح تو میں کہتا ہوں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ولی بنا لیا غیر اللہ کو، اس مکڑی کی مثال ہے جس نے گھر تو بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، مگر سب سے کمزور ترین گھر اسی مکڑی کا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے، ان کو پتہ چلتا کہ یہ جو بتوں کی پرستش کر رہے ہو، یا ایگو کی پرستش کر رہے ہو، یا اندر کی نفسانی خواہشوں کی پرستش کر رہے ہو، یہ سب کچھ تو وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ جو ہوا کے سامنے، جھونکے کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ واللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، جو کچھ بھی اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت جس کی بھی کرتے ہو، اندک شے کی بھی اللہ کی انفارمیشن سے وہ خالی نہیں، اللہ کی آنکھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ تم عبادت کر لو بتوں کی، اللہ اس لمحے کو بھی جانتا ہے۔ یہ مولا علی کا کمال تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا ابو الحسنین، انا والد السبتین، انا افضل الثقلین، وانا المصلی الی القبلتین، وانا الضارب بالسیفین والطاعن بالرمحین ولم اعبد اللات والعزی طرفۃ عین، کہ میں ہوں جس نے ایک لمحے کے لیے کسی بت کی پرستش نہیں کی۔ یہ مولا علی کی بات، وہو العزیز الحکیم، اللہ عزیز الحکیم ہے۔ یہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے جو خطبہ پڑھا ولادت کے وقت، اس میں یہ لفظ آتا، یہ العزیز الحکیم، لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم، یہ کلمہ انہوں نے پہلے روز پڑھا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، سمجھتے نہیں ہیں مگر وہ لوگ جو لرنڈ ہوں، پڑھے لکھے ہوں۔ مثالیں تو ہم بیان کر دیتے ہیں مگر سمجھتے وہ ہیں جو پڑھے لکھے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ کی ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ حق کا یہ مطلب یہ ہے کہ پراپر نہیں، جتنی زمینوں کی وسعت چاہیے تھی اتنی پیدا کی، جتنی آسمانوں کی وسعت چاہیے تھی اتنی ہی پیدا کی۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں بھی یقیناً ایمان والوں کے لیے نشانی۔ اللہ کیسے آسمان کو اوپر پیدا کر رہا ہے، اگر زمین اوپر ہوتی تو کیسی لگتی؟ آسمان نیچے، اگر ستارے نیچے چمکتے تو کیسے لگتے؟ برے لگتے نا۔ تو اس طریقے سے اللہ کی ذات نے جس طرح جچتا تھا نظام فلکیات کا، اس طرح حق کے ساتھ بنایا اور نشانی بنایا۔ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں، پارے لات انہوں نے آسمانوں میں بنائے تھے ستارے، مگر ہم زمین میں کچھ ستارے دیکھ رہے ہیں، یہ ستارے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، میں نے ان کے گھروں کا اسٹیٹس ستاروں کی طرح، وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہو۔
اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے حبیب آپ بھی تلاوت کریں ما اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے من الکتاب کتاب سے، یعنی آپ بھی ایگزمپٹ نہیں ہیں تلاوت سے میرے حبیب، آپ بھی تلاوت فرمائیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور آپ نماز کو قائم فرمائیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تحقیق نماز ہر برائی ہر منکر سے روکتی۔ نماز پڑھنے والا بندہ اگر غیبت کر رہا ہے تو وہ نمازی نہیں، وہ فیشن کی نماز۔ نماز پڑھنے والا اگر دوسرے کا حق مار رہا ہے تو وہ فیشن کی نماز ہے، حقیقت کی نماز نہیں۔ اگر نماز پڑھنے والا ماں باپ کا احترام نہیں کر رہا تو وہ بے نماز ہے۔ اگر نماز پڑھنے والا چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رکھتا تو وہ بے نماز۔ بے نماز روکتی ہے ہر برائی سے، ہر ایک غصے سے، تہمتوں سے، حسد سے، پلاٹنگ سے، قتل سے، غارت سے، ظلم سے، غصب سے نماز روکتی۔ ماشاءاللہ۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور تحقیق اللہ کا ذکر، لام تاکید کی ہے، اللہ کا ذکر اکبر ہے۔ نماز کیونکہ اللہ کا ذکر ہے، خود اللہ بھی اکبر ہے اور اس کا ذکر بھی اکبر ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، ہمارے گاؤں کا ایک آدمی تھا، اس کا نام اکبر تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ میں خدا ہوں۔ میں بھی اس کو دیکھنے گیا، بچہ تھا میں کہ چلو ہم بھی خدا کو دیکھیں۔ میں بھی دیکھنے گیا تو اس نے جناب وہ ایک گھونگھڑ سا پہنا ہوا، اپنے گھوڑے میں سوار، ہاں باقاعدہ، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے چہرے کے۔ ہمارے اپنے گاؤں اس کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں کا یہ بندہ تھا اکبر تھا۔ اس کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھئی ابا نے اعلان کر دیا ہے خدائی کا، تو بھی چاہتا، تو میں بھی بھولے پر میں گیا، میں نے کہا چلو ہم بھی خدا دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، وہ ایک بہن نے، ایک خواہر ایرانی نے مجھ سے کہا کہ فلاں صاحب جو ہے وہ بہت ہی اپنے آپ کو بڑا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، اگر انسان سمجھتے ہوتے تو کیوں بڑا کرتے ہیں؟ بڑا تو خدا ہوتا ہے، کبریائی تو اسی کو سے جاتا، ہم کیا چیز ہیں؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ سے چیٹنگ کر رہا ہوں، مولانا سے چھپ کے شادی میں گانا بجانا کر لیں گے، اللہ سے اللہ تو دیکھ۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب کے ساتھ بحث نہ کرو مگر اس طریقے سے جو ایکسلنٹ۔ دیکھیے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر جیوز کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ بھی اگر آپ بات کریں اچھی بات کریں۔ ہمارے مسلمان ایک دوسرے پہ تپے ہوئے، ایک دوسرے کے غصے میں، نماز کے اندر بیٹھے ہم اگر اندر شام دوڑ رہے ہیں نا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جیوز اور کرسچن سے سخت کلامی نہ کرو، درست کلامی نہ کرو، ان سے بھی اخلاق رکھو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر ایکسلنٹ انداز میں ان سے بھی بات کرو، ان سے رفتار بھی اچھی کرو۔ ہم آپس میں لڑے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہے جا رہے ہیں، یہ مسجد اس مسجد کو نہیں مانتی، یہ مولانا اس مولانا کو نہیں مانتا، اس کے جنازے میں وہ نہیں آتے، اس کے جنازے میں یہ نہیں آتا۔ بڑا ذکر اللہ ہے اکبر۔ یہ جمعہ کے روز 4:05 پہ ہم نے یہاں پر ایک آدمی کو مسلمان کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کرسچن تھا، وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمان ہوا۔ پیسے تو کوئی نہیں لمبے چوڑے ہمارے پاس، ہم تو غریب لوگ۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ ہاں اگر ظالم ہو یہودی تو خیبر والا سلوک کرو۔ دیکھیے اگر ظالم ہے بالکل ان کے ساتھ برا سلوک، قاتل ہے تو بالکل اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، اسے پکڑواؤ۔ ہٹ اینڈ رن کر رہا ہے، جیسے آج میری گاڑی کو کوئی مار گیا، مگر میری گاڑی ٹوٹل کر دی، کھڑی ہوئی گھر میں گاڑی کو کھڑی گاڑی کوئی بات نہیں، سائن بہت غصہ کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اور دے گا، علی بھائی اللہ دے گا، تو آپ لوگ غصہ نکال گیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب اس کی اگر رپورٹ نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، ظالم کی تو رپورٹ کر دیا، مگر پتہ نہیں وہ ہے کون کون۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا،
نہیں وہ دوسری دفعہ نہیں ہوا، ایک موکل بٹھایا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں سو گیا، 7 سال کے بعد ہوا، 7 سال میں کچھ بٹھا دیا تھا، پتہ نہیں کچھ خدائی ہو گئی ہے کیا ہو گیا، ہاں وہی ہوئی تھک گیا ہوگا. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا. وہ لوگ جو ظالم ہیں ان کے خلاف آپ ضرور کریں. فَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي، اور کہو تم ہم اس اللہ پہ ایمان لائے، أُنزِلَ إِلَيْنَا، جو ہماری طرف ہر اس چیز پہ ایمان لائے، اللہ کی ہر اس چیز پہ جو ہماری طرف نازل کی گئی. وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تمہاری طرف نازل کی گئی. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ. اے کرسچن، اے جیوس، تم پر جو تورات نازل ہوئی اور بائبل، ہم تو اس پہ ایمان لاتے ہیں. ہم تو تم سے زیادہ بہتر ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن پہ بھی ایمان لاتے ہیں. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ. ہمارا اور تمہارا خدا تو ایک ہی ہے. چلو خدا تو ایک ہے، افسوس ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے جن کا خدا ایک ہے وہ آپس میں اتحاد کریں، اور مسلمان جن کا رسول بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، ذرا توجہ فرمائیں، کعبہ بھی ایک ہے، وہ آپس میں لڑے جائیں. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور ہم سب تو اسی کے سامنے سرنڈر. مسلمان تو کرسچن بھی ہے، مسلمان یہودی بھی ہے، حقیقتاً دیکھیں تو سرنڈر تو وہ بھی کر رہا ہے، سرنڈر وہ بھی کرتے ہیں اللہ کے سامنے اکڑتے نہیں. مسلم سے بڑا سرنڈر کر. ہاں مسلمان سرنڈر کر. وہ مسلمان کس کام کا کہ جو اللہ کے سامنے اکڑ رہا ہے، وہ مسلم کہلانے کے قابل ہی نہیں. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے نازل کی آپ پر اے میرے حبیب کتاب. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. یہ ابھی جو آپ صحیح سے پڑھا رہے ہیں، یؤمنون. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، يُؤْمِنُونَ بِهِ، اس کتاب پر وہ ایمان رکھتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان عرب میں سے بھی بعض لوگ وہ ہیں مَن يُؤْمِنُ بِهِ، جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، سارے نہیں رکھتے. من تبعیضیہ. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر وہ لوگ جو کافر ہیں. اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے لوگ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر. اب یہ جو آیت آ رہی ہے شیعہ اور سنی مسلمان بھائی بہنوں کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے. یہ ہمارے مترجمین ٹرانسلیٹر ہمیں بہت دھوکہ دیتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں. ہمارے مترجمین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضور ان پڑھ تھے، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور ان پڑھ تھے. پہلے آپ ان کا ترجمہ سن لیں، غلط ترجمہ سن لیں، بار بار کہہ رہا ہوں غلط ترجمہ پہلے سن لیں جو انہوں نے کیا. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اور اے میرے رسول آپ اس سے پہلے آپ کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے، نہیں پڑھتے تھے. وَلَا تَخُطُّوا بِيَمِينِكَ، آپ دائیں ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں تھے. کیونکہ نہ اسلام یعنی نہ آپ پڑھے ہوئے تھے نہ لکھے ہوئے تھے. یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ ان پڑھ اعوذ باللہ. اب ترجمہ سنیں صحیح. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، میرے حبیب ہم نے اس لیے آپ کے لیے جائز نہیں کیا کہ کتاب کے نازل ہونے سے پہلے آپ پڑھیں. ہم نے آپ کو روک دیا ابھی نہ پڑھیے، اور اس وقت تک ہم نے آپ کو رائٹ ہینڈ سے لکھنے سے بھی روکا تاکہ یہ بے ایمان یہ نہ کہیں کہ آپ نے خود لکھ دی ہے کتاب. یہ ہے اصل. اب دیکھیے ہمیں کیسا دھوکہ دیا جا رہا. ہم نے آپ کو روکا ہے میرے حبیب ابھی نہ پڑھیے، ابھی نہ لکھیے، قرآن آ جائے اب لکھیں، اب پڑھیں، تاکہ ادھر سے آیا ہوا میں پڑھ رہا ہوں، ادھر سے آیا ہوا میں لکھ رہا ہوں. میں نے نہیں لکھا ہے، میں نے پڑھ کے نہیں کہا. یہ آیت تو حضور کی شان میں تھی، ان بے ایمانوں نے حضور کے خلاف اس کو کوٹ کرنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ قبلہ. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، قرآن سے پہلے کوئی کتاب آپ پڑھتے نہیں تھے.
لوگوں کے سامنے آپ نے پڑھ کے نہیں سنائی تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کتاب کو بھی آپ نے پڑھ کے گڑھ لیا ہے. ماشاءاللہ قبلہ. ہم نے آپ پہ پابندی لگائی فی الحال نہ پڑھیے تاکہ ہماری طرف سے آئے تو پڑھ. واہ واہ واہ. بڑا تخطوب یمینے کا. آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں تھے. ہم نے تو کہا تھا ابھی نہ لکھیے کہ یہ نہ کہیں کہ آپ نے لکھ لیا. اور جب قرآن آ گیا اب پڑھ بھی رہے ہیں لکھ بھی رہے ہیں. واہ 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 واہ. کمال ہے. دیکھیے خود آگے آیت بتا رہی ہے. پتہ نہیں یہ ترجمہ کرنے والے مترجمین کس انسٹیٹیوٹ کے پڑھے ہوئے ہیں بے ایمان. آگے اذل لرتاب المبتلون. اس لیے ہم نے آپ پر پابندی لگائی کہ باطل کرنے والے شک نہ کریں. دیکھیے کھل کے سامنے وہ پتہ نہیں کیا ترجمہ کیے جا رہا ہے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکہ یہ قرآن وہ کھلا آیات ہے ان کے سینے میں اوتوا العلم جنہیں علم دیا گیا. یہ محمد و آل محمد. یہ صرف لوح محفوظ میں نہیں لکھا ہوا, ہم نے سینہ محفوظ میں بھی رکھا. صدور صدر کی جمع ہے نا. صدر کیا کلیئر آیت ہے, بالکل واضح ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. اور انکار نہیں کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم. دیکھیے کافر کرتے ہیں پہلے کہا, اب کہا ظالم کرتے ہیں. فقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ. اور انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ آخر ان پر آیت کیوں نہیں نازل ہو گئی, اسی پہ ہی کیوں ہو رہی ہے. عجیب, انہی پر کیوں نازل ہو گئی. جیسے آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں بھئی ان کے سر پہ امامہ کیوں ہے. بھئی آپ بھی پڑھ لیتے, آپ نے کوشش کی ڈاکٹر بننے کی, اللہ آپ کو ملینر بنائے, آپ کے پاس ماشاءاللہ 5 لاکھ آپ کما رہے ہیں اور بغیر ریکارڈ کے آپ 5 شادیاں بھی رچا رہے ہیں کیونکہ پیسہ بہت ہے آپ کے پاس. پیسہ تو کہیں آپ نے بھیجنا ہے, ہمیں تو سروائیول میں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں بیچارے. تو ہم نے اگر سفر کیا ہے دنیا میں, امامہ سر پہ رکھا ہے, تو آپ جیلسی نہ کیجیے. اللہ نے آپ کو دنیا دی ہے, ہمیں اللہ نے دین دیا. آپ دنیا میں ملینر ہیں, ہم الحمدللہ دین میں ملینر ہیں. دنیا میں ایک ذرا سوال بھی ہے آپ کے اوپر کہ آپ کے ہاتھوں اتنے لوگ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ تو ابھی اور ہوں گے. وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. ہم اگر حضور کے راستے پہ چلیں گے تو فوجیں کی فوجیں ہیں. ابھی تو ہم نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے, لوگوں کو ہم نے بتایا نہیں. ٹی وی پہ اگر یہ نشر کیا ہے کہ کتنے لوگوں نے آج تک ہمارے ذریعے اسلام کو قبول کیا ہے, تو ان کو تو جان کے لانے پڑتا. ہم تو غریب ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم کسی جگہ اخبار تک میں نہیں صحیح چھپوا سکتے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل عليه آیۃ من ربہ قل انما الآیات عند اللہ. ان سے کہہ دیجئے جن کی یہ خواہش ہے کہ ان پہ آیت کیوں نہیں آتی, آیتیں تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, وہ جس پہ چاہے نازل کرے, وہ تھوڑی آپ پر نازل کرے گا اپنی آیت. وانما انا نذیر مبین. اور نہیں ہوں میں مگر نذیر مبین, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ میں نذیر مبین ہوں. حضور فرما رہے ہیں کھلا ڈرانے. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. کیا یہ کافی نہیں ان کے لیے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی اور آپ ان کے لیے تلاوت کرتے ہیں, ان پہ تلاوت کی جاتی ہے. یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ کتاب نازل کی ہے آپ پر اور آپ کو کہتے تو آپ اپنے لیے تلاوت کرتے, ان کو تلاوت سے محروم کر دیتے. ہم نے ان بے ایمانوں کو بھی تلاوت سے محروم نہیں کیا. یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ ہم تو باعث نہیں ہیں, تو وہ باعث نے اس میں ہمیں کیوں چھوڑے. ہم تو مائل و کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے, راہ میں منزل ہی نہیں. ہم تو چاہتے ہیں راہ دکھلائیں. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. تاکہ اس میں بھی یہ جو تلاوت آپ فرماتے ہیں نا میرے ابھی, اس میں بھی رحمت ہے. تلاوت میں خود رحمت, وذکری لقوم یؤمنون. اور اس تلاوت کے اندر نصیحت ہے مومن قوم کی. خود تلاوت نصیحت. تلاوت کریں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کی برکت سے گناہ سے دوری کے لیے دل چاہے, اندر امنگ پیدا ہو.
کہ قرآن پڑھ رہے ہیں برائی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں کراچی میں یاد ہے مجھے 80s میں میں جاتا تھا کھارادر انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام. ایک بچہ تھا کوئی 6 سال کا 7 سال کا رہا. ہم نے بچوں کو پڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کی مائیں رمضان مبارک کا بھی حیا نہ کرتے ہوئے کبھی گانا وانا لگا دیں, لگاتی ہیں رات میں لگاتی ہیں کہ دن میں روزہ رکھ لیا رات میں گانے سن لیا, اللہ بھی راضی شیطان بھی راضی. تو تم ایسے کرنا کہ قرآن کھول دیں, قرآن پڑھنا شروع کر. تو تمہاری مائیں تمہیں کہیں گی کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی تم گانے کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہو, تو آپ کہنا کہ آپ کو اما شرم نہیں آتی کہ جس گھر میں قرآن رکھا ہے وہاں شیطان کو بلا رہے ہیں. اس طریقے سے الحمدللہ ہم نے وہاں پر گانے وانے بند کرا دیے. خیر امریکہ میں تو ہم نہیں کرا سکتے بند, امریکہ میں تو ہم ہی اگر نہ گانے میں جائیں تو اللہ کرے یہی بچ جائے تو بہت بڑی بات ہے, ورنہ تو قوم ہمیں بھی کھینچنا چاہ رہی ہے. شادیوں میں کہتے ہیں مولانا چلائیے پھر کرتے ہیں. مجھے تو آپ بلائے نہیں جا رہا, مجھے یاد ہے مجھے تو شادی میں بلائے نہیں, مکمل نکاح میں بلاتے ہیں, شادی میں مجھے کوئی بھائی کا بالکل ان کو پتا ہے کہ یہ آئے گا تو یہ گانا نہیں بجائے. بس استغفر اللہ, کیا یہ سائیں خواہ چھیڑ رہا ہے, استغفر اللہ, یہ ملا ہوا ہے ان کے ساتھ. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ و ذکری لقوم یؤمنون. ایک مرتبہ کسی نے کال کی, یہ چھوٹا تھا, انہوں نے کہا ابو کہاں ہے, تو کہا سنک میں. کہنا تھا نا ہاں باتھ روم میں تو سنک میں, وہ برتنوں کی طرح دھل رہے ہیں. قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا, میرے حبیب یہ کہہ دیں اللہ کافی ہے میرے اور ان کے درمیان, تمہارے درمیان گواہ کے طور, مجھے کسی اور کی گواہی نہیں چاہیے, اللہ میرے لیے کافی گواہ. شہید مطلب گواہ. شہید کو شہید اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نہیں, وہ بھی گواہ ہوتا ہے اللہ کی توحید. شہید کو اسی لیے شہید. ایک بار ہم نے پڑھی تھی مقام شہید کے اوپر 50 منٹ کی مجلس ہے, وہ آپ سیڑھی سنیے گا, اس میں میں نے ثابت کیا ہے شہید کا ایک معنی ہے گواہ, کیونکہ وہ توحید رب کا گواہ بن کے جاتا ہے, اس لیے شہید کو شہید کہتے ہیں. دوسرا ہے دیکھنے والا, وہ مری ہوئی آنکھ سے بھی اللہ کو دیکھ کے جاتا, اس لیے اسے شہید کہتے. شاہد سے نکلا ہے نا, شاہد ہوئی وٹنس تو زیادہ وٹنس. قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض, وہ ہے نا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, اے میرے حبیب کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب, ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی گواہ نہیں چاہیے, یا میرا اللہ کافی ہے یا میرا بھائی جس کے سینے میں علم کتاب کا علم ہے. میں ان کو گواہ کیوں بناؤں جو 65 سال تک خود پوچھتے تھے, میں اسے گواہ بناؤں گا جو کعبے کے اندر پیدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کل ماسٹر جی نے بڑا رنگ بھر دیا ہے وہاں پر, ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یہاں کا تو خیر, وہ تو یہاں کا جشن تو پورا آسمان پہ چلا جائے. پارٹی مور میں کل کمال تھا, ماسٹر جی نے کل کمال سب کے اتارے گئے. چنگے رہنے کے نہیں مال ملا ہے, مال ملا ہے بہت. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم شہیدا, قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض, اللہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون, وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر, ان کا ایمان ہے گانے پر, ان کا ایمان ہے جھوٹ پر, ان کا ایمان ہے فریب پر, ان کا ایمان ہے جھوٹے پیروں پر, ان کا ایمان ہے جھوٹے اماموں پر, ان کا ایمان ہے جھوٹے جعلی نبیوں پر, ان کا ایمان ہے جھوٹے خداؤں پر. وَكَفَرُوا بِاللَّهِ, اور اللہ کا انکار کیا. اولئک هم الخاسرون, یہ سرٹیفائیڈ گھاٹے, نوٹری پبلک, نوٹرائز وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. سبحان اللہ. اے میرے حبیب, یہ آپ کو آ کے بادر کرتے ہیں, ٹیز کرتے ہیں, ٹانٹنگ کرتے ہیں, آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں,
اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ جلدی ان کے لیے عذاب مانگ لیں. ہاں وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ. میرے حبیب اگر ہم نے روکا نہ ہوا ہوتا عذاب کو تو ڈیلی ہی آپ کے ذریعے ان کو عذاب ہو جاتا. ہم نہیں چاہ رہے ان بروں پر بھی اتنا جلدی عذاب آئے. دیکھیں خدا کی طرف ہے. نبی کو ٹارچر کرنے والوں پہ بھی اللہ عذاب میں جلدی نہیں کرنا چاہتا اور آپ ایک دوسرے سے انتقام لینے میں دیر نہیں کرنا چاہتے. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى. اور اگر معین وقت نہ ہوتا مدت معین نہ ہوتی عذاب کی لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ تو عذاب ان کو ڈیلی آتا. یہ تو ہماری حکمت ہے کہ ہم ڈیلی عذاب نہیں کرتے. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور ضرور اچانک آئے گا عذاب. یہ بھی عجیب تھریٹنگ ہے. ہاں اچانک دیکھتے نہیں آپ بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی میں نے دیکھے فقیر بھیک مانگا جی کھرب پتی اچانک عذاب آ جاتا اور بڑی بڑی صحت والے ہٹے کٹے آنن فانن دیکھتے ہیں کہ سوکھ کے کانٹا. عذاب جب آ جاتا ہے تو اچانک ہی آ جاتا ہے. ڈریں اس وقت سے کہ اچانک اللہ کا عذاب ہے. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہیں پر مجھے یاد ہے صاحب نے مجھے کہا تھا کہ فلاں میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے مولانا کے لیے. میں نے کہا انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں جلدی اللہ ٹائم کرے. 1 مہینے کے اندر ٹائم نہیں. سارے جاب ہی ختم 1 مہینے کے اندر سب جاب ختم ہو گئے. یہاں ٹائم اب اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. ہم کہہ رہے ہیں بھائی گھر جاؤ جاؤ کہنے لگے ٹائم نہیں کوئی کام ہی نہیں. میں نے کہا اس وقت ٹائم نہیں تھا آج کام نہیں ہے. اللہ یوں اچانک کر دیتا. ایسی اونچی باتیں نہ کیا کریں. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور آئے گا عذاب اچانک آئے گا اس حال میں آئے گا کہ ان کو تو شعور بھی نہیں ہوگا. رات کو سوئیں گے تو ملینر صبح اٹھیں گے تو فقیر. سارا پیسہ مثلا غارت. رات کو سوئے تھے فرعون صبح اٹھے تو مریض کینسر ہو گیا. کہاں گئے یستعجلونک بالعذاب فإن جہنم لمحیطۃ بالکافرین. اے میرے حبیب یہ کوشش کرتے ہیں آپ کی امت والے کہ جلدی جلدی آپ سے یہ لوگ یعنی یہاں مکے والے یا اراؤنڈ والے امت میں ہوں یا منکر ہوں آپ کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ عذاب جلدی آ جائے. آپ ان کے لیے جلدی کریں عذاب. وإن جہنم لمحیطۃ بالکافرین. تحقیق جہنم ان کافروں کا احاطہ کرنے والی ہے. فکر نہ کریں یہ آئے گا تھوڑے سے دیر سے آئے گا عذاب مگر پھر نکل نہیں سکے. چاروں طرف سے شعلے ان کو جھلس لیں گے. جدھر نکلنا چاہیں گے ادھر سے آگ آئے گی. نارن تلظی. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین تحقیق بڑی وسیع ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ. تو میری ہی عبادت کرو جس کی زمین وسیع ہے. ان کی کیا عبادت کر رہے ہو جو اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتے. کل نفس ذائقۃ الموت. پھر تھریٹننگ بھی دی ہر نفس کو موت کا ذائقہ موت آنی ہے تو ڈرو نا. ثم الینا ترجعون. اور پھر ہماری طرف تم پلٹا دیے جاؤ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے. لنبوئنہم من الجنت غرفا. ہم ضرور انہیں جنت کے اندر اونچے اونچے گھر دیں گے اونچے اونچے بالا خانے دیں گے. تجری غرفہ. غرفہ کی جمع غرفہ کمرے کو کہتے ہیں. غرفہ غرفہ کمرے کمرے بہت سارے کمرے. تجری من تحت الانہار. وہ اونچے ہوں گے اور نیچے نہریں بہ رہے ہیں. اوپر گھر ہوں گے جیسے یہ آج کل بنے ہوتے ہیں اٹلانٹک سٹی میں بنے یا لاس ویگس میں بنے ہوئے. اوپر وہ محل ہے نیچے سے دریا بہ رہا ہے. یا وہ بفلو کے پاس کیا ہے نائگرا فال میں بنے ہوئے. وہاں کے تو کیا کہنا یہ تو آرٹیفیشل ہے
وہاں تو نیچرل خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان جنتوں میں، کوئی نکال نہیں سکے گا. یہاں تو ہمیشہ نہیں رہ سکتے، کرایہ ختم ہوا خدا حافظ. ہم ایک جگہ نکاح پڑھنے گئے سمندر میں، زندگی میں ایک ہی نکاح پڑھا ہے. ہاں بڑی بھاری فیس والا تھا، بہت سمندر کے اندر. وہاں جو گئے تو انہوں نے کہا، مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. میں نے کہا بھی نکاح تو پڑھا نہیں ہے. کہنے لگے پڑھو نہ پڑھو ٹائم ختم ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ کوئی، ہم تو نکاح پڑھنے آئے ہیں، پھر ٹائم لینا پڑا، باقاعدہ پیمنٹ کرنی پڑی. پیمنٹ کر کے نکاح پڑھا. پہلے پھیرے ساتھ ہوئے، بعد میں نے نکاح پڑھا. استغفر اللہ، کیا ہوا ہے؟ دونوں جی دونوں. انہوں نے کہا بھی ہم دونوں نکاح پڑھائیں، کیونکہ لڑکی تھی ادھر کی، شیم ہے ان لڑکیوں کی، اور لڑکا تھا ہندو. میں نے کہا میں تو کنورٹ کیے بغیر نہیں پڑھوں گا. لڑکے نے کہا میں کنورٹ ہوں گا نہیں. میں نے کہا میں نکاح پڑھوں گا نہیں. اس میں تو میں کافی دیر لگ گئی اور پیسے پورے ہو گئے، دوبارہ پیسے دینے پڑے. تو نکاح پڑھا، کنورٹ کیا میں نے الحمدللہ. باقاعدہ ویڈیو بنائی. میں نے کہا میں نہیں پڑھنے والا. ہمارے یہ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ تو ہمارے ہیں. میں نے کہا بھائی ہم ہمارے ہیں، اس کے غیر نہیں بننا چاہتے، ہمیں مرواؤ نہیں دنیا اور آخرت. ظاہر ہے جی نعم اجر العاملین، بہت اچھا اجر ہے عمل. یہ بہترین اجر ہے کہ جنت میں بالا خانے ملیں گے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. کون لوگ ہیں یہ عاملین جن کو جنت ملے گی؟ الذین صبروا، جو ہائپر نہیں ہوتے. ہاں صبر کرنا پڑے گا، ہائپر نہیں ہوگا. ہائپر ہوں گے تو نہیں ملنے والے وہ بالا خانے. ہائپر نا سب الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. بندوں پہ کیا توکل کرنا؟ فلاں صاحب میرے دوست ہیں، میں بڑا پراؤڈ ہوں، میرے اچھے اچھے دوست ہیں. 2 منٹ میں آپ غائب ہوں، آپ کی غیبت نہ کریں تو میرا نام بدل دیں. یہی دوستی ہوتی ہے. علیکم السلام. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. عامل وہ ہیں، جنتی وہ ہیں جن کے بالا خانوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی جو صبر کریں. الصبر مفتاح الکرامہ، کرامت کی کنجی کا نام ہے صبر. الصابرون لا يحاسبون یوم القیامہ، قیامت کے دن صبر والوں کا حساب ہی کوئی نہیں. فرشتے قلم کاغذ ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہوں گے، تکتے تکتے یہ جنت میں داخل. جی تو وہ نہیں بننا چاہتے ماشاءاللہ. ہر بندہ یہاں تو تباہ ہوا ہے، اگر نہیں ہے تو صبر صبر. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. یہ ایک اور بہت زبردست پیغام دیا جا رہا ہے. یہ رزق کی بات ہے، رزق کی بات. اکثر لوگوں کا ایک پرابلم ہے کہ وہ رزق کی بابت شکایت کرتے ہیں، اور ہے بھی صحیح، جنون بھی ہے. جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو شکایت تو آپ کریں گے، خرچے پورے نہیں ہوں گے. وہ اہل پنجاب لفظ دیتے ہیں کہ بلوں نے دھواں دے رکھا، دھواں نکال رکھا، تو کیا کریں گے بیچارے؟ ہیٹ اپ کر رکھا ہے بلوں نے. تو بلوں میں گھسنے کو دل چاہ رہا ہے کہ کوئی بل ہو جس میں گھس جائے تاکہ بلوں سے بچ جائے گا. ایسے ہی آپ کھولتے ہیں تو بلڈ پریشر ہونے لگتا ہے وہاں کے بل دے. تو اب سنیے کہ کیا پیغام دیا جائے. یہ عجیب ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ایسے جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے نہیں پھر رہے. اللہ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، انہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے، تمہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے. تم سورس ہی کے مخالف ہو گئے، تم نے سورس ہی چھوڑ دیا. اللہ کو تم نے چھوڑتے تو کبھی ممکن نہیں تھا کہ وہ تمہیں رزق نہ دے. وہ یاد ہے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام والا،
حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ دو بندے جو ان کے رومیٹ تھے جب زندان سے چھوٹے، یاد ہے نا بتایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یوسف کچھ ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں. تو یوسف نے کہا کہ ہاں ایسے کرنا کہ ذرا عزیز مصر سے کہہ دینا کہ ایک غریب اور بھی بے گناہ تھا. وہ عزیز مصر تھا کافر، مسلمان تھوڑی تھا. اللہ کی ذات نے جبریل کو بھیجا، جبریل آئے زندان میں، جبریل نے کہا یوسف بعثنی اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تیرے لیے ایک سبق سکھانا ہے. کیا سبق ہے جبریل؟ تو وہی نہیں جس نے ہمیں وہاں سے نکالا تھا؟ کہا ہاں وہاں سے نکالا تھا، اس کے رب سے سبق بھی سکھانا ہے، اسی کے حکم سے، اسی رب کے حکم سے. کیا کہا؟ یہ دے چابک مارا، چابک تازیانہ زمین پہ، ساتوں طبق زمین کے پھٹ پھٹ، ساتویں طبق میں پانی کے اندر پڑے ہوئے ایک شفاف پتھر کے اندر رہنے والے ایک کیڑے کو دکھایا. کہا اللہ پوچھ رہا ہے یوسف اس کیڑے کو رزق کون دیتا ہے؟ یہ ہے کچھ. کہا اللہ، کہا اللہ کہتا ہے جب تمہارا اللہ اس انسیکٹ کے حالات سے بے خبر نہیں تو ساتویں طبق کے پانی کے اندر پتھر میں پڑا ہے تو کیا اپنے خوبصورت ترین نبی سے بے خبر ہو جائے گا؟ تم نے ہمیں چھوڑ کر ہمارے دشمنوں سے مدد مانگنی شروع کر کے اللہ سمجھے اللہ کو نہیں چھوڑنا. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈگری پیسہ دلائے. میں نے یہاں ڈگریوں والوں کو دیکھا ہے بھیک مانگتے ہیں، دینے پہ آئے تو باہر ڈگری کے دے. نام نہیں لوں گا میں، ایک صاحب ہیں اہل سنت والجماعت کے، یہ ہمارے علی بھائی کے اور ہمارے ماسٹر صاحب کے بڑے خاص وہ دوست ہیں. وہ شاید یہ کھرب پتی کے اوپر بھی کوئی لفظ ہونا، کھرب پتی علیکم السلام، تو نیو یارک کا وہ کھرب پتی آدمی ہے. 4 جماعتیں پاس، 4 جماعتیں پاس، آج دنیا اس کے پیچھے دوڑتی. اللہ نے اس کو دیا کہ نہیں دیا؟ ٹیکسی سے شروع کیا تھا، آج کھرب پتی بن گیا. وہ صرف ڈگریوں سے نہیں پیسہ دیتا، اللہ پہ توکل کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط رکھنا. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈگری نہ لیں، ڈگری ضرور لیں، پڑھنا تو چاہیے، محنت تو کرنی چاہیے، مگر ضروری نہیں کہ ڈگری کے بعد بھی پیسہ. محنت کرنے والے کو بغیر ڈگری کے بھی مل جاتا ہے. توکل اللہ تعالیٰ. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. بہت زیادہ ایسے جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ یرزقها، انہیں اللہ رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، اور بھولے بھالو تمہیں بھی وہی رزق دے گا. جو جانوروں کو دے رہا ہے وہ تمہیں نہیں دے گا. دابا کہتے ہیں چل جانا، بیسیکلی روئے زمین پہ چل جانا. انسان ہو، جانور ہو، کیڑا ہو، انسیکٹ ہو، ان کو بھی رزق دیتا ہے، آپ کو بھی دے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ زیادہ سنتا ہے، زیادہ کرتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر تم پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور یہ سورج کو اور چاند کو کس نے مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہتے ہیں ضرور ضرور اللہ. اللہ کے علاوہ کون پیدا کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے ہاں ہمیں ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے یہ جو خطبہ ہیں بے دین قسم کے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انا خدا کہے تو اس میں اور بھی شریک ہوتے ہیں. استغفر اللہ. اور اگر انا کہے تو صرف ہوتا ہے. یہ تو بالکل وہ مزخرفات ہیں جو ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے یہ 50,000 والے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے شر سے ہماری قوم کو محفوظ فرمائے. کل بھی ایک 50,000 والے نے مجھے بھی سفارش کرائی ہے کہ مجھے بلا دیں تاکہ میں وہاں پر جو تھوڑی بہت محنت آپ نے کی ہے 22 سالوں میں اس کا صدقہ لا سکوں.
میں دودھ کے اندر آ کے شراب کا خطرہ نہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر پوچھیں آپ ان سے میرے حبیب کہ کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کس نے زمین کو پیدا کیا، کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، کون اس نظام کو چلا رہا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو سارے کے سارے مل کے کہیں گے اللہ، اللہ کے علاوہ کون سکتا ہے؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں؟ جب خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مدبر الامور اللہ ہے، مسخر اللہ ہے، تو یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ اس بندے کا رزق کھول دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا۔ بھائی اللہ کو ڈکٹیٹ کوئی نہیں کر سکتا، یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ نے طے کر لیا کہ پاکستانیوں کا رزق بالکل میں نے نہیں کھولنا، ایسے کوئی نہیں۔ اللہ ہمارا رزق بھی کھولے، محنت کرنی چاہیے، ہم بالکل دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ کھول دیتا ہے رزق اس بندے کا اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اللہ جس کا چاہتا ہے رزق بند بھی کرتا ہے۔ ہاں یہ نہ سمجھنا کہ آج اگر آپ ملٹی ملینر ہیں تو قیامت تک ملٹی ملینر ہی رہیں گے، ہو سکتا ہے مرتے وقت کفن کے پیسے بھی نہ ہوں۔ میں نے تو خود کفن کے پیسے چندے سے مانگ کے دفنایا ہے ملٹی ملینر، جی ہاں، خود میں نے قبر خریدی ہے چندے کے پیسوں سے، جی ہاں، جو کبھی اپنی مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے اپنے کپڑوں کے اوپر۔ جو ہے سمجھے گا، ہاں یہ نہ سمجھ لینا، ہاں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ رزق زیادہ دے دیا ہے تو فرعون مت بننا، رزق کم اگر دیا ہے تو ناشکرانہ۔ عذاب کی صورت میں ایسا آتا ہے یا بندے کے اندر وہ، یہ تو ملٹی ریزن، وہی تو آج کا درس ہے۔ عذاب کوئی ضروری نہیں کہ ایک وجہ سے آیا، ہو سکتا ہے ایک بندہ بہت گناہ کر رہا ہو، بہت سارے گناہ کر رہا ہو، اس کو عذاب نہ آئے۔ میں ایسے بڑے بے ایمانوں کو جانتا ہوں جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، ان کے کبھی بل لیٹ نہیں ہوتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان پر راضی ہے۔ وہ مولا کائنات کی فرمائش ہمیشہ میرے پیش نظر رہتی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر دنیا اندک بھی اچھی ہوتی تو ہم آل محمد کے گھروں کو اللہ دنیا سے بھر کر دے۔ اس نے جو ہمیں دنیا نہیں دی تو یہ ذرہ برابر بھی اچھی نہیں ہے۔ یہ امام کیا ہے؟ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میجرمنٹ آپ پیسے سے نہ کریں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معیار فضیلت تقویٰ ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، معیار فضیلت علم، جہاد۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ایمان ہے۔ تو یہ ذرا ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ ملٹی ریزن سے عذاب کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ ایسا موقع ہی نہ آئے کہ اللہ عذاب کرے، ہر وقت ڈرتے رہے اللہ سے، ہر وقت راہ خدا میں خرچ کرتے رہے۔ یہ عبدالستار یہ تھی، میں بار بار کہہ چکا ہوں، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنتی۔ ہماری قوم میں کوئی ہوا پیدا آج؟ پورے امریکہ میں دیکھیے اتنے کھرب پتی پڑے ہوئے ہیں، کسی بندے نے کوئی آرفنیٹ بنایا ہے، کسی نے کوئی شیلٹر بنایا ہے، یہ بیویاں بچیاں بیچاری۔ یہ پچھلے ہفتے میں ایک جگہ جا رہا تھا تو ایک مجھے کال آئی اسلام آباد سے کہ ہماری بیٹی ہے قبلہ اور اس کو شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے مار کوٹ کے، اس وقت وہ روڈ پہ پڑی ہوئی ہے نیم مردہ حالت میں، تو ہم کیا کریں؟ تو اتفاق عجیب ہوا کہ جس روڈ پہ وہ پڑی تھی وہاں سے میں گزر رہا تھا۔ دیکھیں عجیب اتفاق، جس روڈ پہ وہ پڑی تھی، مگر کوئی شیلٹر نہیں ہے آپ کے پاس۔ کرسچن کے شیلٹر میں نے اس کو رکھوایا، پولیس نے مدد کی ہے، اللہ بھلا کرے امریکہ والوں، مگر اپنا کوئی بندہ مدد کرنے کو تیار نہیں۔ یہ چیزیں ہمیں چاہیے تھا شیلٹر بناتے، ہمیں چاہیے تھا اگر خدا نخواستہ کسی ہماری بچی بہن کو اس طریقے سے مار پٹائی کر کے روڈ پہ ڈال دیا جائے تو ہمارے پاس شیلٹر ہوتا، مگر ہمارے پاس کہاں ہے شیلٹر؟ ایک شیلٹر آج تک نہیں بنا، ایک یتیم خانہ آج تک نہیں بنا، ایک فقیر مسکین اگر آ جائے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو دینے کے، فون پہ باتیں کریں۔
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم، تحقیق اللہ ہر شے پر علیم ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور اگر میرے حبیب آپ ان سے پوچھیں نا کہ من نزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، کہ زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پھر کہیں گے اللہ، اللہ کے علاوہ کون؟ قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، پھر آپ فرما دیجئے الحمدللہ کہ میرا اللہ ہی تو ہے جو سب کچھ کر رہا ہے، اسی کو تو میں مانتا ہوں الحمدللہ۔ بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ اکثر ناسمجھ۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا۔ یہ لڑکوں کو دیکھیں، نہ قرآن پڑھیں گے، نہ سنت نماز پڑھیں گے، نہ روزہ ان کو رکھنا ہے، نہ ماں باپ کے احکام، بس کھیل ہی کھیل، یا ہاتھوں سے کھیل رہے ہیں، یا آنکھوں سے کھیل رہے ہیں، یا پاؤں سے کھیل، بس کھیل بس کھیل تماشا۔ فَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور تحقیق آخرت کا جو گھر ہے وہ ابدی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب یہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس کشتی جہاز میں بیٹھ کر تو اللہ کو پکارتے ہیں مخلص بن کے کہ ایک مرتبہ کنارے لگا دے۔ فلما نجاہم الی البر، جب اللہ انہیں خشکی پر نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، پھر لگتے ہیں شرک کرتے ہیں کہ کاہے کا اللہ۔ دیکھیں عجیب قرآن کی بیوٹی، دیکھیں کس طریقے سے عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے، کس طرح توحید میں پختگی کا درس دیا جا رہا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کی ناشکری کریں، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور چند روزہ زندگی میں فائدہ اٹھا لیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور قریب وہ جان لیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، کیا یہ نہیں جانتے کہ ہم نے کعبہ کو امن کی جگہ بنایا ہے؟ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حالانکہ اس کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، وہ رابرز تھے، لوٹ لیتے تھے، مگر ہم نے اس جگہ کو امن کی جگہ بنا دیا کہ یہاں کوئی لٹیرا نہیں آ رہا۔ اب حج کے کافروں والے لٹیرے بنے، وہ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ وَيُتَخَطَّفُ، تخطف یتخطف ہوتا ہے اچک، پہلے گزر چکا ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا باطل کے ساتھ یہ ایمان رکھتے ہیں، باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کا الزام لگائے، جھوٹا الزام اللہ پہ لگائے، مجھے تو اللہ نہیں دے رہا، محنت آپ نہیں کر رہے، سو آپ زیادہ رہے ہیں، ڈگریاں آپ نے نہیں لی، رزق کے لیے آپ نہیں جاتے ہیں، بہانے صحت کی خرابی کے آپ بنا رہے ہیں، ٹی وی آپ زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اللہ پر بلیم لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے رہا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ، یا جھٹلایا حق کو۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے یا جھٹلائے حق کو؟ لما جاء، جب حق اس کے پاس آئے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں، تھریٹننگ، دھمکی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سبحان اللہ، بہترین امید کے ساتھ سورۃ عنکبوت کی ختم ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کو ہم ہی اپنے راستے دکھانا، جو کوشش کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں ہمارے لیے، ہم پھر ان کو خود راستے دکھا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ راستہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں ہم میں، یعنی ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہمارے
ریلیجس ایکٹیویٹیز یہ ہماری احیاء سنت کے لیے، پاسداری شریعت کے لیے جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں کہ گانا نہیں بجنے دیں گے، تو ہم ان کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ضرور ہم ان کے لیے اپنے راستے کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ ہے احسان والوں کے ساتھ۔ تمت بالخیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ کریم آج کے درس کا ثواب ان تمام مؤمنین مومنات کے مرحومین کو پہنچائے، ہم سب کے مرحومین کو